اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کراتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں، بہت اچھی شخصیت اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد نعیم قادری صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت، کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ہم حضرت سے گفتگو کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق اس دور سے بڑا جڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو موضوع ہے وہ ہے غیبت سے متعلق۔ غیبت، اس دور میں ہر ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے اس حوالے سے ہم جانیں گے، اور جو غیبت نہیں کرتے ان کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ جانیں گے، اور جو غیبت کرتے ہیں ان کے متعلق قرآن کیا فرماتا ہے، سرکار کیا فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نشست پر موجود تھے، صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم ہی میں سے بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ فرمائیے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چغل خوری کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو محبت کرنے والوں میں آپس میں نا اتفاقیاں پیدا کرتے ہیں، وہی ہیں بدترین لوگ۔ صحابہ اکرام ایک دم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ تو ناظرین اکرام، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، آپس میں محبتیں پیدا کرنے والوں کے بجائے محبتیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ بدترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غیبت جیسی وبا سے، غیبت جیسے گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ غیبت کے حوالے سے آج بات کریں گے حضرت، ہم اپنے موضوع کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ارشاد فرمائیے گا، غیبت جو کہ ایک بدترین گناہ ہے، معاشرے میں یہ برائی کی طرح پھیل رہا ہے، وبا کی طرح پھیل رہا ہے، اس پر ارشاد فرمائیے گا غیبت کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا شکریہ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ غیبت ہے، جو کہ ایک بدترین گناہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک کتاب حکمت صحیفہ نور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یعنی غیبت کرے۔ اللہ رب العزت کی پاک کتاب حکمت صحیفہ نور قرآن مجید میں جہاں ہر چیز کی ہماری اصلاح کی گئی، ہر چیز کے بارے میں پیغام دیا گیا، تو وہیں پر غیبت کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیا گیا کہ گویا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اور قیامت والے دن اور معراج کی رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے جسم کو کھجاتے تھے یہاں تک کہ ان کا گوشت اتر جاتا تھا۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے جس طرح دنیا میں بھائیوں کا گوشت نوچ کر کھاتے تھے، اب بھی کھاؤ۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غیبت جیسی وبا سے محفوظ فرمائے۔ اچھا حضرت، غیبت کے بارے میں ہمارے اسلاف کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے تو جب بھی ہم کسی گناہ یا نیکی کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک سے ہدایت پائیں۔ قرآن کو لے کر جب قرآن سے ہم آتے ہیں اور احادیث طیبہ کی طرف، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی سامنے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ہمارے اسلاف کے بارے میں گفتگو کروں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا واللہ عالم والرسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہا کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو، چاہے وہ عیب اس کے اندر موجود ہو تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے بھی یہی عرض کیا یا رسول اللہ چاہے وہ عیب موجود ہو؟ فرمایا جی ہاں، اگر عیب موجود ہو تو غیبت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ عیب موجود نہ ہو، فرمایا پھر غیبت سے بھی بڑا گناہ بہتان ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ اگر وہ بات اس تک پہنچے اور اسے ناگوار گزرے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور اسلاف ہمارے فرماتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص زیادہ غیبت کرے گا، زیادہ فضول گوئی کرے گا، امکان ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ ہمارے اسلاف اس سے بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، فضول گوئی سے احتیاط کرنا۔ فرمایا کہ زیادہ غیبت کرنے والے سے ایمان کی حلاوت چھین لی جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف اس سے بہت زیادہ بچا کرتے تھے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی نیکیوں کی روحانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ہمارا فی معاشرہ آج اسی وبا میں مبتلا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں۔ ایک تو غیبت کرنے کا گناہ، ایک گناہ کو گناہ نہ جاننا، پھر فی معاشرہ جس کو بھی آپ کہیں گے یار آپ غیبت کر رہے ہیں، وہ کہتا بھائی میں تو اس کے سچے عیب کو بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائی سچے عیب کو بیان کرنا ہی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس میں نہ ہو پھر تو غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہو جائے گا۔ سچے عیب، مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی کے اندر بھی لکھا ہے کہ سچے عیب بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سچے عیب، اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی باتیں شیئر کر رہا ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اگر وہ عیب اس میں موجود ہے تب بھی غیبت ہے، اگر وہ عیب سچا بھی ہے اس میں موجود بھی ہے تب ہی غیبت ہے، اگر وہ اس میں نہیں ہے پھر غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت یہ غیبت کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ عامد بھائی یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر گناہ کا نقصان ہے۔ بے شک مومن تو جو ہوتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے کامل مسلمان کون ہے؟ اللہ اکبر، کامل مسلمان۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ کہا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاتھ سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں اور ہماری زبان سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب ہماری جہاں تک ہاتھ چلتا ہے ہم ہاتھ چلاتے ہیں، جہاں تک ہاتھ نہیں چلتا پھر ہم زبان سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب زبان چلاتے ہیں تو ہماری زبان سے اگر کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے یعنی ہم اس کی غیبت کرتے ہیں، تو کیا ہم کامل مسلمان ہیں؟ یا ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا پڑے گا، اپنا تجربہ کرنا پڑے گا کہ ہم کتنے کامل مسلمان ہیں۔ آیا ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے دیکھنے سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے پھر بھی تم کامل مسلمان نہیں ہو، اگر تم پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو پھر بھی تم کامل مسلمان نہیں ہو۔ غیبت کرنے والا فی الحال تو غیبت کر چکا، سب سے پہلا نقصان اس نے یہ کیا کہ اپنی نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں ڈال دی۔ ایک تو ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں، لیکن غیبت کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں، دوسری بات اس کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں ڈال لیتا ہے۔ اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، جتنی دیر وہ غیبت کرے گا اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کی نیکیاں اگلے کے نامہ اعمال میں۔ تو اس سے بڑا غیبت کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس گناہ سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ بچنا چاہیے۔ مطلب اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں، آپ کے تو گناہ آپ تو کما رہے ہیں اس وقت غیبت کرتے وقت، لیکن جو آپ اس کے گناہ بھی اپنے ذمہ لے رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل۔ اچھا، اللہ رب العزت پناہ عطا فرمائے۔ اچھا حضرت، غیبت کی وبا سے بچنے کا بہترین طریقہ کوئی ارشاد فرما دیجئے کہ ہمارے بزرگان دین اس سے کیسے محفوظ رہا کرتے تھے اور کس طریقہ سے وہ بچتے تھے؟ غیبت سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ایک بہترین کتاب عطا کی۔ وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ اب جب ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے، اگر اس کتاب کا فی زمانہ معاشرہ
مطالعہ کر لے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفاسیر کو پڑھیں, تو ہمیں پتہ چل جائے گا غیبت کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, وعدہ خلافی کیا ہے. سارے گناہوں کے بارے میں جب انسان کو نالج حاصل ہو جائے گی تو پھر وہ خود بخود بچے گا. ایک بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, لیکن اگر اس کو بتایا جائے کہ یار نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جائے گا, تو اس کے دل میں ڈر خوف پیدا ہوتا ہے. لیکن غیبت تو ایک ایسا گناہ, لوگ اس سے ڈرتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کو سینوں کے بل لٹکایا گیا تھا. سینوں کے بل لٹکایا گیا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے, یعنی غیبت کیا کرتے تھے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا, معراج کی رات جہنمیوں کو دکھایا گیا, تو میں نے اس میں سب سے زیادہ عورتوں کو پایا. ہمارے گھروں کے اندر سب سے زیادہ اس گناہ کے اندر عورتیں مبتلا ہوتی ہیں. سب سے زیادہ اس گناہ کے اندر ہم نہیں دیکھتے کہ کون ہمارا کیا. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اگر کسی کے ولیمے میں چلے جائیں 70 ڈشیں کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کھانے میں نمک کم تھا. یہ بھی غیبت ہے. یہ بھی غیبت ہے. ہم تو اگلے کا یہ سوچتے ہی نہیں کہ اگلے کی عزت نفس کیا چیز ہے, اگلے کا سٹیٹس کیا ہے. لیکن ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ ہم حدیث پڑھتے ہیں. ہم اپنی بچیوں کو قرآن کے سائے میں رخصت تو کرتے ہیں, لیکن قرآن کی تعلیم دے کر رخصت نہیں کرتے. کاش کہ قرآن کی تعلیم دے کر رخصت کرتے. ایک ماں کو اگر پتہ ہوتا کہ غیبت کیا ہے تو ظاہر ہے اس کی نسل کو بھی پتہ ہوگا کہ غیبت کیا ہے. لیکن جب ایک ماں جہالت کے اندھیرے میں ہوگی تو اپنی اولاد کی تربیت کرے گی کیسے؟ تو سب سے پہلے تو بڑوں کو بچنا چاہیے. جب بڑے غیبت نہیں کریں گے تو چھوٹے کبھی بھی غیبت نہیں کرتے. اچھا حضرت اس میں ارشاد فرمائے گا ایک شخص غیبت کر رہا ہے, اگر وہ بندہ جو غیبت کر رہا ہے یقیناً وہ گناہ کما رہا ہے, لیکن جو سامنے والا سن رہا ہے غیبت, جیسے کہا جاتا ہے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اناؤنسمنٹ تو ہم بہت کرتے ہیں, اعلانات بھی کرتے ہیں, ہم اس کا عہد بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس پہ پورا نہیں اتر سکتے, نہیں اتر پاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ ارشاد فرمائے گا جو سامنے والا ہے جو غیبت سن رہا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ برائی کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا جانیں. احادیث طیبہ کی روشنی میں اگر کسی گناہ کو, کسی برائی کو آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکیں. اگر آپ زبان سے روک سکتے ہیں تو روکیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اسے دل میں برا جانیں. آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, آپ اس کو سمجھائیں کہ غیبت کی وبا کیا ہے, غیبت کتنا بڑا وبال ہے. آپ اس کو سمجھائیں. اگر نہیں مانتا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اور اس کے لیے دعا کریں. اپنے لیے بھی دعا کریں, اس کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ میں نے تو اس کو سمجھا دیا, اب تو اس کے قلب میں ڈال دے کہ یہ اس گناہ سے باز آ جائے. بعض اوقات یہ ہوتا کہ ہمیں سمجھانے والا بھی برا لگتا ہے. اور ایسا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں, اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جناب میں نے تو اپنی قبر میں جانا, آپ نے اپنی قبر میں جانا. جہاں تک قبروں کا معاملہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بقیع غرقہ میں تشریف لے گئے, 2 قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ فلاں بن فلاں کو تم نے دفن کر دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ دفن کر دیا. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ابھی ایک کو بٹھایا گیا, اسے اتنا مارا گیا کہ اس کے جسم سے گوشت ہٹ گیا, اور اس نے ایک اتنی بڑی چیخ ماری جس کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام نے سنا. اگر تم فضول باتیں اور غیبت نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں. اب دیکھیے مرتبہ دیکھیے, فضول باتیں اور غیبت نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں. پھر دوسری قبر کو ملاحظہ فرمایا, کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس کو بھی بٹھایا گیا اور اتنی زور سے مارا گیا کہ اس کی ہڈیاں جدا ہو گئیں, اور اس نے اتنی بڑی چیخ ماری جس کو انسان اور جنات کے علاوہ سب نے سن لیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر تم فضول باتیں اور غیبت نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں. آخر میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں کا گناہ کیا تھا؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ دونوں کو جو اتنا بڑا عذاب بھی دیا, آپ نے ملاحظہ بھی فرمایا, آپ نے بتایا بھی, آخر ان کا جرم کیا تھا؟ کس جرم کے سبب ان کو عذاب دیا گیا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پہلا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا اپنے بھائی کا گوشت کھاتا تھا یعنی غیبت کیا کرتا تھا. اللہ اکبر.
یہ دونوں ہمارے اس معاشرے میں اس وقت بہت عام ہیں، بہت عام. پیشاب کی چھینٹوں سے تو بہت کم لوگ ہیں جو بچ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہر چوراہے پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص اس کام میں مبتلا ہے. اللہ پناہ عطا فرمائے. ناظرین، آپ نے سنا غیبت کرنے والے کیا اللہ رب العزت کے ہاں کتنا بڑا عذاب ہے. جو غیبت کرتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے. سرکار فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. جو سرکار جس سے منہ پھیر لے قیامت والے دن اس کا کیا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس خطرناک وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھے انداز میں، بہت احسن انداز میں غیبت سے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا. لیکن حضرت میں جاتے جاتے ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا. اس کا مختصر سا جواب دیجیے گا. ایک انسان جو غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے کے بعد بہت سی اس نے غیبتیں کی ہیں، بہت سے لوگوں کے عیب اس نے دوسروں سے شیئر کیے، ان کے بعد اگر وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس پر ارشاد فرمائیے گا. یہ بات یاد رکھے گا، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے بارہا ارشاد فرمایا ہے، اور جتنا اللہ رب العزت شدت سے اپنے بندے کی دعا کا انتظار کرتا ہے، اتنی شدت سے کسی چیز کا نہیں کرتا. کہ میرا بندہ، قرآن میں آیا نا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے، وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، وہ تمہیں بخش دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی چاہت یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں عذاب دے. لیکن اگر بندہ یہ تمام بڑے سے بڑا گناہ، غیبت تو کیا اس سے بڑا بھی گناہ ہو، اس سے بڑا، بلکہ کتابوں میں آیا کہ اگر انسان کے گناہ سمندر کے جاگ سے زیادہ ہو جائیں لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر ایک شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، غیبت کرنے کے بعد بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو رب العالمین اس کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت اس کے اتنا دردناک عذاب، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، غیبت بہت بڑی بیماری ہے. اس غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان غیبت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اب جس سے سرکار منہ پھیر لے اس کا کیا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اچھا حضرت، جیسا کہ ایک انسان غیبت کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. ایک شخص غیبت کر رہا ہے، غیبت کرتے کرتے اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حامد بھائی، یہ بڑی ایک افسوسناک کیفیت ہے. سب سے پہلے تو انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنا ہر لمحہ نیکی کے اندر گزارے، کیونکہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین نے بھی فرمایا. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے. آپ نے فرمایا، جو دم غافل سو دم کافر. آپ فرماتے ہیں کہ جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی وہ سانس کافر ہو گئی. اللہ اکبر، وہ سانس کافر ہو گئی. ایک بزرگ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 2 یا 3 قدم آگے چلے، مریدین ساتھ ہیں، 3 قدم پھر پیچھے چلے، پھر 3 قدم آگے چلے، تو مریدین ساتھ تھے. انہوں نے پوچھا، حضور کیا بات ہے، پہلے آگے گئے پھر پیچھے آ گئے؟ کہا کہ وہ جو 3 قدم آگے گیا تھا وہ اللہ کے ذکر کے بغیر چل کے گیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میری سانسوں نے میرے ذہن و دل و گمان نہیں کیا کہ میں اللہ کی یاد کے بغیر ایک قدم بھی اٹھاؤں. ہم تو قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں نا، ہم قدم قدم پہ، ایک قدم بھی بزرگان دین اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزارتے تھے. ایک قدم بھی. وہ 3 قدم آگے گئے، اللہ پیچھے آ گئے، پھر پیچھے آ گئے، اور پھر ذکر کرتے ہوئے آگے گئے. سبحان اللہ، ذکر کرتے ہوئے. یہ شان ہے، اور یہ شان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دونوں کی کیفیات جدا ہیں. ایک شخص وہ ہے جو سجدے کی حالت میں فوت ہوا، ایک شخص وہ ہے جو گناہ کرتے کرتے فوت ہو گیا. دونوں کی کیفیات کیا ہوں گی؟ ذرا قیامت کا منظر سامنے لے کر آئیں. جو غیبت کرتے کرتے مرا، کیا غیبت کرتے ہوئے نہیں اٹھے گا؟ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں منہ کیا دکھائے گا؟ اللہ اکبر، میں کیا کر کے آیا ہوں؟ اللہ تو ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے. بالکل بالکل. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم جب آخری وقت ہو، سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، اس طرح سانس نکلے تو قیامت والے دن حضوری کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے غیبت سے متعلق ارشادات فرمائے. اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے.
تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، پڑوسیوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔